نظام مالی کے بارے میں کریں گے۔ اسلام میں نظام مالی کی کیا اساس ہے، کس بنیاد پر، کس ستون پر یہ نظام قائم ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جو چلتی ہے، دو نظام چلتی ہے۔ ایک نظام سرمایہ داری چلتی ہے۔ نظام سرمایہ داری یہ ہے، آزاد ہے، آپ جہاں سے جا کے جس طریقے سے کمائے، مال بنائے، دولت بنائے، اگر نہیں بنا سکتے تو بھوکے مر جاؤ۔ یہ نظام سرمایہ داری ہے، کیپٹلزم نظام۔ ایک نظام اشتراکی ہے۔ نظام اشتراکی میں ملک کی دولت کا مالک فقراء ہے، مزدور ہے، مال حکومت کے پاس ہوتا ہے، افراد کی وہ حق نہیں ہے۔ مال حکومت کے پاس ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے اسی اندازے میں اس کو مزدور دیتا ہے۔ ملکیت مالک اصل حکومت ہے۔ اس کو نظام کمیونسٹ اور نظام اشتراکی کہتا ہے۔ نظام کمیونسٹ میں اصلاً فرد کو کچھ بھی نہیں دیتا حق۔ جب یہ نہیں چل سکے، خلاف تھے، عقل سے چل نہیں سکے، تو انہوں نے نظام اشتراکی کو اس کے کمیونسٹ کے بدل ملایا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو اسلامی نظام مالی میں نظام مال ہے آپ کے پاس۔ مال کو آپ جو ہے تحلیل کرے۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ یہ گھڑی ہے، یہ کمپیوٹر موبائل ہے، آپ سے کہیں گے اس کو کھولو، تجزیہ کرو، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں تحلیل۔ مال ہے آپ کے پاس، آپ سے کہیں گے مال تحلیل کرو۔ انسان کا کہیں گے تحلیل کرو، تو کہتے ہیں اس میں ایک روح ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، تو مال کا تحلیل کریں گے۔ تو مال کی تحلیل میں 4 چیز ہے۔ مال میں ایک ہے خام مال، ایک ہے اصل مال۔ خام مال سے مال بنتا ہے۔ خام جو مال نہیں ہے، جب اس کو بناتا ہے تو مال بنتا ہے۔ مٹی ہے، وہ مال نہیں ہے، کوئی خریدے گا نہیں ہے، باہر جائے۔ سمجھا؟ جب آپ اس کو لاتے ہیں، سیمنٹ لگا کے اینٹ بناتا ہے تو مال بن جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو مال جو ہے خام مال سے بنتا ہے۔ جس کے پاس خام مال نہیں ہے، خام مال باہر سے لاتا ہے۔ یہاں جو ہے نا، تو خام مال کا ایک حصہ ہے، اصل مال کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو ہے خام مال بنانے والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاسب، سعی، کسب کرنے والا۔ تیسرا جو ہے کیا ہے؟ جو نتائج، پھل جو نکلتا ہے، ثمر، درآمد جو ہے، اس اینٹ کا کیا قیمت آپ کو ملتا ہے۔ چوتھا جو ہے اس اینٹ کو استعمال کرنے والا ہے۔ 4 چیزوں سے مال بنتا ہے۔ خام مال نہیں ہے تو مال نہیں بنتا ہے، شکل نہیں بنائیں گے تو مال نہیں بنتا ہے، کوشش کرنے والا نہیں ہے تو مال نہیں بنتا ہے، استعمال کرنے والا نہیں ہے تب بھی مال نہیں بنتا ہے۔ تو مال کی 4 چیزیں ہیں۔ سمجھ گیا؟ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب اس کو تجزیہ کریں گے۔ آپ مال کو، آپ کے پاس ایک مال ہے، یہ مال خام مال ہے۔ خام مال کس کا ہے؟ خام مال زمین ہے، زمین کا آپ مالک نہیں، زمین کا اللہ کا ہے۔ حیوان ہے، اونٹ ہے، اونٹ آپ نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو خام مال تو اللہ کی ہے۔ آپ اس اونٹ کو پال کے اس سے بچہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو گھاس دیا، کھانا دیا، تو یہ بچہ آپ کا ہے۔ فرض کرو اونٹ کسی اور کا ہے، آپ نے لایا، پال کے بچہ کے بعد اس کو واپس کیا۔ گاؤں میں یہ ہوتا ہے نا، بکرا جو ہے نا، حیوانات اس طریقے سے۔ تو یہ جو ہے اصل مال تو اللہ کی ہے،
آپ نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے مال بنایا ہے، کھیت اللہ کی ہے، آپ نے اس سے گندم اگایا ہے، سمجھ گیا؟ تو گندم کے جو نکلے گا اس میں کون حصہ ہوگا؟ ایک حصہ آپ کا، ایک اللہ کا ہے، سمجھ لیا؟ ایک حصہ اللہ کا ہے، لہذا اللہ فرماتے سورہ واقعہ میں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو زراعت تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ ہم نے کیا. سمجھ لیا؟ تو اللہ فرماتے ہمارا حصہ زیادہ ہے تمہارے سے، زمین ہماری ہے، پانی ہماری ہے، ہوا ہماری ہے، تم نے صرف بیج بویا ہے، تو زیادہ مالک اللہ کی ہے، حصہ اللہ کا ہے. یہ کو کیا تو آئے ہے قرآن میں سورہ نجم میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ملتا ہے جتنا اس نے کوشش کی ہے، سمجھ؟ جتنا اس نے کوشش کی اتنی حصہ اس کا ہے. تو دو حصہ ہو گیا، ایک اللہ کا ہے، ایک کاسب کا ہے، سمجھ لیا؟ تیسرا جو ہے ملک میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایک کھانے والا ہوتا ہے. ایک انسان کچھ کام نہیں کر سکتا، وہ انسان ایک کام نہیں کر سکتا، تو کیا کام کرنے والے درآمد والے اس کو کھلاتے ہیں، سمجھ لیا؟ تو لہذا قرآن میں ایک دفعہ مال انسان کا بتایا ہے، ایک دفعہ اللہ کا بتایا ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں یہ جو نادار ہے ان کا ہے. لہذا پہلے مرحلے میں مال کی جو بنیاد ہے اس کو اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل محروم کا بھی حصہ ہے. فقراء نادار سب کے لیے آپ کے پاس جو مال ہے اس کا حصہ ہے، للسائل والمحروم. اسی وجہ سے مال آپ کے پاس ہے، دیگران اس میں شریک ہے، اجتماعی. لہذا فرماتے ہیں اپنے مال کو حرام کر کے مت کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یتیم کے مال کو کہا ہے یتیم کے مال کو مت کھاؤ، سمجھا؟ تو یتیم مال تمہارا مال ہے. تو آج اس پر ختم کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بقیہ جو ہے بعد میں کریں گے.